अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपडेट करने वाली हैं। सुबह से वीलॉग इसलिए नहीं हुआ, कल रात की बहुत ज़रूरी बहुत अच्छी ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मेरे ख्याल में आप तक पहुँचना ज़रूरी थी। कल रेहाम खान साहब के साथ जो प्रोग्राम हुआ, उसके कुछ हिस्से मैंने कहा क्योंकि वो इम्पोर्टेड है और जो लोग मिस कर गए हैं, उनको सुनने चाहिए और वो आप लोगों ने सुने। इससे पहले कि हम लोग वीलॉग की तरफ जाएँ, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से वही है, फेसबुक पर जो देख रहे हैं, वो फेसबुक पेज को लाइक कर दें और यूट्यूब वाले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ वो बेल आइकन को प्रेस कर दें और जिन्होंने ये दोनों काम किए हैं वो लाइक्स और कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीलॉग को मुख्तलिफ ग्रुप्स जो आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप है उसमें सेंड कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। आवाज मेरी काफी हद तक ठीक हो गई है लेकिन अभी भी टाइम लग रहा है। आई डोंट नो ये क्या कोई वायरस ये क्या था, बट अल्लाह करम करेगा, मेहरबानी करेगा। चलते हैं अब वीलॉग की तरफ से। जनरल बाजवा साहब वाले वाक्य से शुरू कर लें, इस पर बात करेंगे। मैं बाजवा साहब का वकील नहीं हूं, ना मैं बाजवा साहब की हमायत करूंगा, ना ही मैं बाजवा साहब की कोई उनके बारे में कोई लंबी चौड़ी तफसील बताऊंगा कि वो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने ये किया वो किया। लेना देना ही नहीं है बाजवा साहब से, अपना मकाफाते अमल है। लेकिन लेकिन अक्सर दोस्त बहस करते हैं, कल भी बहस हो रही थी, फौज ये फौज वो फौज ऐसे। मैंने कहा जी कब डिसएग्री किया है? फौज पर तनकीद करते हैं, उन फौजियों पर तनकीद करते हैं जो पिछले 70 साल से इस मुल्क का ये हाल कर रहे हैं। हम तो तनकीद कर रहे हैं, हमारे कायद ने तनकीद की है, 3 दफा कायद ने हुकूमत कुर्बान की है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम जाके फौजियों के घरों को आग लगा दें। ये फर्क है मेरे में और इमरान खान के सपोर्टर में, ये फर्क है मेरे और इमरान खान के सपोर्टर के लीडर के फर्क में। इसी तरह बाजवा साहब से ला के इख्तिलाफ, बाजवा साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पर जो जुल्म किया जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी टीम ने इस वीडियो का फराज़े किया है, इस वीडियो को टेक्निकल तरीके से देखा है, इस वीडियो को एडिट किया गया, मतद बार 1 2 3 4 दफा इसको रिपीट किया गया, यानी वो वीडियो बनी अलग है और इसके पीछे जो आवाज है वो बाद में डाली गई है, वो बड़ी सिंपल है। जिस तरह की जुबान इस वीडियो में है, गालियां दी जा रही हैं, कोई भी अपनी बीवी के साथ बैठकर वो गालियां नहीं सुन सकता। लेकिन बाजवा साहब कैसे सुकून से बैठे रहे, इसका मतलब है कि उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हो सकता है बाजवा साहब के सामने बैठकर जितने वो पुरसकून बैठे हुए थे बाजवा साहब के हक में बातें कर रहा हो और फिर उसको बाद में जिनके पास गई वो आपको पता है पीटीआई ऐसे कामों के लिए जिंदाबाद उड़ा दिया होगा, वही कुछ हुआ होगा। वो वीडियो वहां तक तो बिल्कुल ठीक है जहां तक वो कह रहे हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, इसके बाद जंप आता है, फिर वीडियो भी रिपीट होती है, इसमें अपनी मर्जी की आवाज रिकॉर्ड की जाती है। बाजवा साहब के मकाफाते अमल जो है वो अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने 5th वार जनरेशन के चक्कर में जो नस्ल तैयार की थी वो फितना इमरान खान के साथ मिलकर परवान चढ़ाया, आज उन्हीं के गले पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि बाजवा साहब के दौर में जिस किस्म की ये नस्ल तैयार की गई थी ना, और ये फख्र और महसूस करते थे जब मस्जिद नबवी हर मस्जिद जो मक्का में जाकर जो एडम जो मियां साहब के घर के सामने, मियां साहब के ऑफिस के सामने, एहसन इकबाल के साथ पेट्रोल पंप पर कहीं भी जो ये करते थे यूथ ये, तो बाजवा साहब और उनके साथ वाले बैठकर क्लैपिंग करते थे, हंसते थे। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, अपने आप ही टुर जाना। अब बाजवा साहब और उनके साथ इमरान खान साहब मिलकर जो किया करते थे ना अपने, जिनको वो दुश्मन समझते थे, मेरे ख्याल में अब उन दुश्मनों ने वापस रिपीट जो फायर किया है, मुझे मैं उसे एंजॉय तो नहीं कर रहा लेकिन देखकर मुझे दुख और तकलीफ इसलिए हो रही है कि काश ये आपने अपने मुखालफों के लिए ना किया होता तो हो सकता है कि ये आज आपके साथ भी ना आता हुआ। इमरान खान और नवाज शरीफ के सपोर्टर में यही फर्क है, वो किसी के साथ इख्तलाफ जात तक नहीं लेकर आते। इमरान खान के लोग इख्तलाफ को लोगों की जाती जिंदगियों में ले आते हैं, घरों में घुस जाते हैं, निजी जिंदगियां तबाह करते हैं। जो लंदन में नवाज शरीफ के साथ होया वो बाजवा साहब ने अब पेरिस की खूबसूरत गलियों में छुट्टियां गुजारते हुए, वो शायद कभी सोचा नहीं होगा उनके साथ जो हुआ। अल्लाह ताला की जात इन तमाम दोस्तों को हिदायत दो जो दूसरी की जाती जिंदगियों में दखलंदाजी करते हैं। और मेरे ख्याल में लेकिन फिर मैं कह दूं कि मुझे बाजवा साहब का वकील ना समझा जाए। पीटीआई की दूसरी अखलाकी गिरावट का जिक्र करें तो वो राणा साहब की सेहत के हवाले से खबरों को मनफी करके फिराना। राणा साहब जब भी दिल का चेकअप करवाते हैं एक हाइप बनाई जाती है और पीटीआई के यूथिये इस पर राणा साहब की जान तक के दुश्मन बन जाते हैं, यानी अपनी ख्वाहिश को जुबान पर लाते हैं और इनकी जिंदगी के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं। ये बड़ी
آپ کو پتہ ہی ہے یوتھیوں کو مطلب کل تک یہ جس فوج کو دنیا کی بہترین فوج جس جنرل کو دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریٹک جنرل قرار دے رہے تھے اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں تو پھر رانا ثناءاللہ صاحب تو ان کی بینڈ بجا رہے ہیں. یہ بینڈ بجانا ہی ہے نا کہ عمران خان صاحب کو سلولی کرتے 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 تنہا کر دیا رانا صاحب نے. رانا صاحب نے سب سے پہلے تو اس کو زمان پارک میں اندر جو ہے نا گھسیڑ دیا, ایسا گھسیڑا کہ باہر نکالنے کے لیے بھی زور لگانا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے رانا صاحب کے بارے میں سافٹ کارنر کہاں رکھیں گے؟ کیا کوئی مخالف اس حد تک جا سکتا ہے کہ کسی کی جانب کسی کا دشمن ہی بن جائے؟ بہرحال یہ خبر رانا ثناء اللہ کی روٹین چیک اپ کیا ہے کرانے کے بعد وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. یوتھیوں کی جو پھیلائی ہوئی خبروں پر آپ کسی بھی طرح یقین نہ کریں, نہ ان کی پہلے کوئی بات ٹھیک ہوئی ہے اور نہ آنے والے وقت میں ان کی کوئی بات ٹھیک ہونے جا رہی ہے. عمران خان کی بہن جنا ہاؤس حملے میں پیش تھی, تگڑی ہے, مضبوط ہے, سابق وزیر کی بہن ہے, اب بہت بڑا مقام ہے, ویڈیو میں موجود ہے. جب آگ لگائی جا رہی تھی تو علیمہ خان وہاں موجود تھی. علیمہ خان کے سائنسی ثبوتوں کی روشنی میں وہاں موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے. ظاہر ہے ان کے موبائل کا فرانسک ہوا ہوگا, ان کے جو سگنل ہے وہ وہاں کے ہوں گے, پلس وہاں پہ جتنے کیمرے لگے ہوئے ویڈیو ہیں اس میں لوگوں نے ان کو دیکھا ہے. فنسنگ جو ہو رہی ہے وہ بھی آ چکی ہے. پولیس نے فیصلہ کیا ہے کہ علیمہ خان کو گرفتار کیا جائے, ان کو شامل تفتیش کیا جائے. اس حوالے سے حتمی منظوری بھی ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان رپوش ہو چکی ہیں یا پھر گھر پر ملتی ہیں. لیکن میں پھر یہی کہوں گا اس سارے معاملے میں ماسٹر مائنڈ علیمہ خان نہیں ہے, اس سارے معاملے میں ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ خدیجہ شاہ نہیں ہے, اس سارے معاملے کی ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ دونوں جو بہنیں ہیں صنم اور وہ نہیں ہے. اس سارے معاملے کا ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے جس کا نام ہے عمران خان. سب سے بڑا شیطان عمران خان ہے. آپ یہ چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو پکڑتے رہیں گے تو فرق نہیں پڑے گا. بڑے شیطان کو جس طرح آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, وہ یوٹیوب پر خطاب کر رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہا ہے, وکیلوں سے مل کر پاکستان کے خلاف پھر ایک سازش کر رہا ہے. سارے وکیلوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن ظاہر ہے جو وکیل وہاں پر ہے میرا اشارہ ان کی طرف ہے, تو وکیل بھائی اس پر ہائپر نہ ہو, غصہ نہ ہو, لیکن جو استعمال ہو رہے ہیں ان کو استعمال کر کے اگلے لاہ عمل تیار کر رہا ہے. اس سارے معاملے میں اگر اس کو کھلا چھوڑتے رہیں گے تو یہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا, کوئی بڑا نقصان کر دے گا. میں پچھلے 15 دن سے 10 دن سے یہی کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جب تک عمران خان کا انٹرنیٹ بند نہیں کیا جائے گا, اسے قید تنہائی میں نہیں پھینکا جائے گا, اس سے ملنے پر پابندی نہیں لگائی جائے گی, یہ آپ کو نقصان پہنچاتا رہے گا. آپ جو مرضی کر لیں. ادھر مقصود چپڑاسی کا تانا مارنے والوں کا چپڑاسی پکڑا گیا. پنجاب اسمبلی کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے چودھری خاندان کو 32 کروڑ 50 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے گئے. ایف آئی اے پنجاب اسمبلی کے چپڑاسی کیسر اقبال بھٹی نے کرپشن سے جو پیسے کمائے اس کے تانے بانے راسل سہے, ان کی اہلیہ مونس لئی اور ان کی اہلیہ سے ملتے ہیں. بینک ریکارڈ کے مطابق کیسر بھٹی کے اکاؤنٹس کا ٹرن اوور 811 ملین پاکستانی اور 40,000 یورو ہے. کیسر اقبال بھٹی کے ساتھ ٹرانزیکشن کی بنیاد پر راسل سہی ان کی اہلیہ مونسلہی کی اہلیہ کا طلب کیا گیا. کیسر اقبال بھٹی کے اکاؤنٹ سے 32 کروڑ 50 لاکھ روپے چودھری خاندان کو ٹرانسفر کیے گئے. ایف آئی اے نے پرویز الہی کے بیٹے 2 بہنوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے. حکام نے تحریری طور پر آگاہ کیا ہے پنجاب کے چپڑاسی کیسر اقبال بھٹی کے اثاثہ جات آمدن سے بہت زیادہ ہیں. ایف آئی نے اپنی رپورٹ میں یہی بھی کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا چپڑاسی کیسر اقبال بھٹی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے. اس نے تحریم الہی, زارا الہی, راسل الہی کے ساتھ ناقابل وضاحت بینک ٹرانزیکشن کی ہیں. کیسر اقبال بھٹی نے 11 افراد اور 3 کمپنی کے ساتھ ایسی ٹرانزیکشن کی جس میں کوئی وضاحت موجود نہیں تھی. 3 کمپنی کے ساتھ مجموعی طور پر 129.8 ملین کی ٹرانزیکشن کی گئی ہیں. رپورٹ کے مطابق کیسر اقبال بھٹی نے مونسلے کی اہلیہ تحریم الہی کے ساتھ 27 ملین کی ناقابل وضاحت ٹرانزیکشن کی, جب پرویز الہی کے بیٹے راسل الہی اور ان کی اہلیہ زارا الہی کے ساتھ 83 ملین 5 ملین کی ٹرانزیکشن کی ہیں. اینٹی کرپشن کی رپورٹ کی روشنی میں راسل الہی, تحریم الہی اور زارا الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کی دفعات کا مقدمہ درج کر لیا گیا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. چودھری برادران کل تک یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں کرپشن. اور دیکھیں میں آپ کو بات ہوں, نواز شریف نے کوئی غلط نہیں کیا تھا تو وہ اپنی بیوی مرتی ہوئی کو چھوڑ کے واپس آ گیا تھا, اور پھر نواز شریف کے گھر سے کسی کو اٹھانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ نواز شریف کو جب بلایا وہ آ گیا, پیشیاں بھگتی, جیل بھگتی, برتی بیوی کو چھوڑ کے آ گیا, ساتھ میں بیٹی کو لے کے آ گیا, نہیں گھبرایا کیونکہ غلط کام کوئی نہیں کیا تھا. لیکن یہاں پر جو چودھری پرویز الہی کا ٹیپو سلطان اسپین میں بیٹھا یاشی فرما رہا ہے,
وہ اس لیے نہیں واپس آ رہا کہ اس کو پتا ہے اس نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، اور جب بھی واپس آئے گا دھر لیا جائے گا۔ اگر اس کا گریبان صاف ہے تو پھر حساب دینے میں پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ لیکن کیونکہ وہ صاف نہیں ہے، کلین نہیں ہے، کرپشن کا گڑھ ہے، چودھری برادران نے جو انی پائی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، بہت زیادہ ہے، اس لیے واپس نہیں آ رہا۔ باپ جائے جیل میں، باپ جائے جہنم میں، مونسلہ اسپین اور فرانس کے خوبصورت موسموں کو انجوائے کرتا رہے گا۔ عمران ریاض کا کیس مزید مشکوک ہو گیا ہے، پولیس سمیت ایجنسیوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں غائب ہے، اس کو کون لے کر گیا ہے۔ سینٹرل پولیس آفس لاہور میں عمران ریاض کی گمشدگی کے بارے میں ورکنگ گروپ کا اہم اجلاس کی صدارت ایڈیشنل آئی جی پنجاب شہزادہ سلطان نے کی ہے، اور ورکنگ گروپ میں حساس داروں کے نمائندے موجود تھے۔ عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے، اداروں نے سائنٹیفک طریقے سے بازیابی پر کام شروع کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمران ریاض کو کون لے کر گیا، کہاں لے کر گیا؟ کیا پی ٹی آئی نے خود غائب کروایا ہے؟ کیا ارشد شریف کی طرح پی ٹی آئی عمران ریاض کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کرنے والی؟ اچھا دیکھیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ارشد شریف کا قتل کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا، اس میں جن کا نام آیا جا رہا ہے، سب سے پہلے ایئر وائی کے بندے کو خبر، سب سے پہلے ایئر وائی کے بندے کو کال، سلیمان اقبال کی چیف آف آرمی سٹاف کو کال، پھر وہاں پہ جن لوگوں کے پاس وہ رہ رہا تھا وہ سارے ایئر وائی کے لوگ، پھر یہاں پہ جو جن کے ساتھ اس کا آنا جانا ویزا ٹرانزیکشن وہ سارے ایئر وائی کے لوگ، آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ کیا عمران ریاض کسی مشکل میں ہے؟ کیا اس کو غائب کر دیا گیا ہے؟ کیا کل کو عمران ریاض خدا نہ کرے دوسرا ارشد شریف بننے جا رہا ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کو ڈھونڈیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی بیوی ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے، مجھے اس نے راہ کا ایجنٹ بنایا، میری ذاتی حیثیت مجھ پہ اربوں روپے کروڑوں روپے لینے کا الزام لگایا نواز شریف صاحب سے کہ میں یورپ میں بیٹھ کر آرمی کے خلاف بہت بڑی سازش کر رہا ہوں، اور جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ 1 حرام، اور کبھی آرمی کے خلاف ٹویٹ کی ہو، کبھی کسی ٹرینڈ میں حصہ لیا ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ یہ میرا اس سے سوال بھی تھا جو مجھے جواب نہیں دے سکا تھا، کبھی جواب دے نہیں سکتا، جھوٹ کے پیر نہیں، آج وہ خود انہی خندقوں میں، انہی کنووں میں ڈوبا ہوا ہے جس میں دوسروں کو دھکا دیا کرتا تھا اور اوپر سے ہنستا تھا۔ لیکن ہم پھر بھی دعا کریں گے عمران ریاض صاحب جہاں بھی ہیں خیریت سے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے بچوں پر ان کا سایہ قائم رکھے، لیکن آپ نے غلط کیا، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کو غلط بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ پیج جو ہمارا فیس بک کا ہے لائک کر دیں، اور جو یوٹیوب کا ہے سبسکرائب، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اگر آپ نے یہ دونوں کام کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔